کشمیر اس وقت 3 نیوکلیئر کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہے۔ پاکستان کے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، چین کے پاس اکسائے چین اور بھارت کے پاس جموں کشمیر اور لداخ کا علاقہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لداخ کی۔ جس طرح پاکستان کشمیر کو اپنی شہرک کہتا ہے، اسی طرح بھارت لداخ کو اپنے سر کا تاج کہتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی تقسیم تک یعنی 1947 تک لداخ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔ لداخ کا کل ایریا 59,146 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ لداخ کے مشرق میں تبت، جنوب میں ہماچل پردیش، مغرب میں جموں، شمال میں اکسائے چین اور جنوب مغرب میں گلگت بلتستان واقع ہے۔ لداخ کا قدرتی راستہ سری نگر سے جاتا ہے۔ ایک راستہ گاندربل کے علاقے سونمرگ سے بھی جاتا ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے یہ راستہ 6 ماہ تک بند ہی رہتا ہے۔ اسی طرح لداخ تک جانے کا ایک راستہ منالی سے بھی ہے۔ لداخ کی کل آبادی تقریباً 3 لاکھ ہے۔ لداخ کے 2 اضلاع لیہ اور کارگل ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیہ بدھسٹوں کی آبادی پر مشتمل ہے، جبکہ کارگل میں شیعہ مسلمان آباد ہیں۔ لداخ میں اکثریت مسلمانوں کی ہی ہے۔ یہاں 46% مسلم، 39% بدھسٹ اور 12% ہندو آباد ہیں۔ لداخ پر تبتی ثقافت کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے، اسی لیے اسے لٹل تبت بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی پشمینہ شال پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پشمینہ جموں کشمیر کا سفید سونا بھی کہلاتا ہے، لیکن یہ پشمینہ جموں کشمیر میں نہیں بلکہ لداخ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، لداخ میں بکریوں کی ایک خاص نسل پائی جاتی ہے، جو لداخ اور تبت کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ برطانیہ اور روس نے ان بکریوں کو منگوا کر پالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے، کیونکہ ان بکریوں کو ان ملکوں کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ لیکن بکریوں کی یہ نسل لداخ کے ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں بھارت اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں۔ اس لیے ان بکریوں کو پالنے والے خانو بدوش وہ علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان بکریوں کی تعداد میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ ان بکریوں کے علاوہ لداخ کے لوگ بیڑے اور یاک بھی پالتے ہیں۔ یاک ایسا جانور ہے جس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس پر سواری بھی کی جاتی ہے۔ لداخ کشمیر کا سب سے بلند ترین علاقہ ہے۔ لداخ کو بھارت کا ٹھنڈا ریگستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں ایوریج ٹیمپریچر 3 سے 5 سیلسیس تک رہتا ہے اور سردیوں میں ٹیمپریچر -20 سیلسیس تک چلا جاتا ہے۔ لداخ میں آج بھی یہ قانون ہے کہ کشمیریوں اور 12 سال کی عمر سے کم بھارتی بچوں کے علاوہ تمام غیر ملکیوں بشمول بھارتیوں کے ڈپٹی کمشنر سے انٹری پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ سہولیات کی کمی اور سخت موسم کے باوجود لداخ کا لٹریسی ریٹ 85% ہے۔ لداخ میں صرف ایک ایئرپورٹ ہے جو کہ لیہ میں واقع ہے۔ لداخ کا زیادہ تر علاقہ بنجر اور ریگستانی ہے، اس لیے یہاں کھیتی باڑی بہت کم کی جاتی ہے۔ لداخ کے کھانے تبتیوں کے کھانے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں بٹر ٹی یعنی مکھن والی چائے بنائی جاتی ہے، جو لداخ اور تبت کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لداخ کا میگنیٹک ہل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسے زیرو گریویٹی ہل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں گریویٹیشنل فورس الٹا ہی اثر کرتی ہے۔ یہاں اگر گاڑی کو نیوٹرل کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود پہاڑ کی اوپر والی سمت یعنی چڑھائی چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ خاردونگلا پاس پوری دنیا میں سب سے اونچی سڑک ہے۔ لداخ میں 2 کوہانوں والے اونٹ پائے جاتے ہیں۔ 2 کوہانوں والے اونٹ لداخ کے علاوہ صرف آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ لداخ میں کئی خوبصورت جھیلیں بھی ہیں۔ سب سے خوبصورت جھیل پینگونگ تاسو لیک ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی کھارے پانی کی جھیل ہے۔ اس جھیل کا 66% علاقہ تبت میں ہے اور 34% علاقہ لداخ میں ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 134 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 5 کلومیٹر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عامر خان کی فلم 3 ایڈیٹ کا آخری سین شوٹ کیا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے اونچا برج بیلی بے بھی لداخ میں ہی موجود ہے۔ لداخ میں بھارتی یا عیسائی کیلنڈر نہیں بلکہ تبتی کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے۔ لداخ کو لینڈ آف فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر ماہ تقریباً 2 فیسٹیول منائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے مشہور کھیل تیر اندازی، پولو اور آئس ہاکی ہیں۔ لداخ میں دنیا کی سب سے بڑی بھیڑ نیام پائی جاتی ہے۔ اس کی اونچائی 4 فٹ ہوتی ہے اور اس کے سینگ 3 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے برعکس لداخ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم پائی جاتی ہیں۔ یہاں 100 مردوں کے مقابلے میں صرف 60 عورتیں پائی جاتی ہیں۔ لداخ میں لداخی، بلتی، شینا، اردو اور ہندی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لداخ کو چاند کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لیہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور لاما یورو کا گاؤں چاند کی سفید سطح جیسا ہی نظر آتا ہے۔ لداخ میں دنیا کی سب سے بڑی دوربین بھی ہے۔ یہ تھی لداخ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زی اردو کو سبسکرائب کر دیں۔